بسم اللہ والحمد للہ الذي ارسل رسولہ محمد بالہدى وانطقہ بالوحی یوحى واشہد له انہ لا ينطق عن الہوى واخبرنا انہ من کذب وتولى فلا يطیع رسولہ فسوف يدخلہ النار التلظى۔ شروع اللہ کے نام سے۔ تمام اور خالص تعریف اللہ ہی کا حق ہے، جس نے اپنے رسول محمد کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور انہیں اپنی وحی کے مطابق کلام کروایا اور ان کے بارے میں گواہی دی کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق بات نہیں کرتے، اور ہمیں یہ خبر دی کہ جو کوئی بھی اللہ کی بات کو جھٹلائے گا اور اس سے روگردانی کرے گا، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ ایسے ہر شخص کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا انسان کی زندگی پر قیمتی پتھروں کے یا کسی بھی پتھر وغیرہ کے، دھات وغیرہ کے کوئی اثرات ہوتے ہیں؟ جیسا کہ عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ کچھ قیمتی پتھر، ہیرے، جوہرات، زمرد، عقیق وغیرہ، ان کے انسانی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں پائے جانے والے بہت سے عقائد ایسے ہیں جن کے ٹھیک ہونے کا اسلامی تعلیمات میں کوئی صحیح ثابت شدہ ثبوت نہیں ملتا، یعنی نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف میں ان عقائد کی درستگی کی کوئی دلیل ملتی ہے، اور نہ ہی اللہ کے خلیل اور اللہ کے آخری رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قولی، فعلی یا تقریری سنت شریفہ میں کوئی دلیل ملتی ہے، اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے اقوال اور افعال میں کوئی دلیل ملتی ہے۔ بس لوگوں کی خود ساختہ من گھڑت روایات ہیں اور باتیں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا گیا، اور اسی طرح کے کچھ بے ثبوت قصے، کہانیاں، خواب اور تخیلات ہیں، حکایات ہیں جنہیں مختلف بزرگوں سے منسوب کیا گیا۔ ایسے ہی خود ساختہ من گھڑت عقائد میں کچھ خاص پتھروں کے بارے میں اس قسم کے عقیدے بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ پتھر انسان کے لیے روحانی یا مادی فائدہ یا نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ مختلف پتھروں کے بارے میں اس قسم کے عقائد بھی خود ساختہ اور من گھڑت ہی ہیں کہ اگر انہیں پہنا جائے تو وہ پتھر انسان کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں یا مختلف قسم کی تکلیفوں، بیماریوں اور پریشانیوں وغیرہ سے بچاتے ہیں۔ ان خلاف اسلام عقائد کو کچھ مضبوط بنانے کے لیے اور ان کی گمراہی کو درست دکھانے کے لیے ان پتھروں کے اثرات کو ستاروں، سیاروں کے اثرات اور ان کی چالوں اور آسمان کے برجوں وغیرہ سے بھی جوڑا جاتا ہے، جو کہ گمراہی پر گمراہی کے مصداق ہے۔ ستاروں اور سیاروں کی چال اور اثرات اور آسمان کے برجوں کی حقیقت الحمدللہ میں ایک الگ موضوع کے طور پہ بیان کر چکا ہوں، اور وہ کتابی طور پر میرے بلاگ پر بھی موجود ہے اور انٹرنیٹ پر مختلف مواقع پر بھی موجود ہے۔ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں اس کا لنک شامل کر دوں گا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ ان پتھروں اور زیورات کے لیے استعمال ہونے والی مختلف دھاتوں کے بارے میں کچھ ایسی غیر حقیقی باتیں بھی مانتے ہیں کہ یہ مختلف دھاتیں اور پتھر انسانی جسم پر اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریاں ختم کرتے ہیں اور انسانی جسم میں فائدہ مند مواد بناتے اور بڑھاتے ہیں۔ محترم سامعین، اگر ایسا ہی ہوتا تو ہمارے اس موجودہ دور کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور میڈیسن سائنس کے ماہرین طرح طرح کی جڑی بوٹیوں اور جسم کے اندر داخل کیے جانے والے مختلف مواد کی دوائیاں بنانے میں جان کھپانے کی بجائے ان پتھروں اور دھاتوں کے ذریعے علاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ جسم کے اندر داخل کیے جانے والی ادویات، دوائیوں کے جانبی نقصانات یعنی سائیڈ ایفیکٹس ایک ناقابل تردید حقیقت ہیں، جو اکثر اوقات وقتی طور پر ملنے والے آرام کے بعد پہلی بیماری سے زیادہ اور بڑی بیماری کا سبب بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ان سب جانبی نقصانات، سائیڈ ایفیکٹس سے بچے رہنے کے لیے یہ پتھر اور دھاتیں تو بہت ہی اچھی رہتی کہ یہ نہ تو جسم میں داخل ہوتی اور نہ ہی کسی قسم کے جانبی نقصانات ہوتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ پتھر اور دھاتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، صرف مالدار لوگ ہی استعمال کر سکتے ہیں، تو بھی ان کے ذریعے علاج کے عملی نمونے تو ملنے ہی چاہیے تھے۔
مالدار لوگ سفید بستروں پر سسکتے ہوئے، دوسروں کے محتاج بنے ہوئے، بہت زیادہ مال ہوتے ہوئے بھی اللہ کی کئی نعمتوں کو استعمال نہ کرنے کی حالت میں، محتاجی کی حالت میں دکھائی نہیں دینا چاہیے تھے۔ ان دھاتوں کو، ان پتھروں کو استعمال کرتے ٹھیک ہو جاتے۔ اگر کوئی ان پتھروں یا دھاتوں کو کسی طرح کھینچ تان کر سائنسی تحقیقات کی روشنی میں رکھ کر اپنی بد عقیدگی کی درستگی کے لیے کوئی دلیل بنا بھی لے تو بھی وہ کوئی یقینی اور محقق بات نہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ سائنس کی تحقیقات کو قرار نہیں، چین نہیں، یہ بدلتی ہی رہتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ سائنسی علوم اور دنیاوی علوم میں سے کوئی بھی علم عقائد اپنانے کی دلیل نہیں ہے، اور تیسری بات یہ کہ اگر سائنسی اور طبی علوم کی معلومات کے حد تک ہی ان کے بارے میں معلوم کیا جائے، عقائد میں شامل نہ کیا جائے، تو بھی ان پتھروں اور زیورات کے لیے استعمال ہونے والی دھاتوں کے بارے میں سائنسی طور پر بھی کوئی یقینی ثابت شدہ بات ایسی نہیں ملتی جو ان چیزوں کو انسانی جسم پر کسی قسم کے اچھے یا برے اثرات مرتب کرنے والے ثابت کر سکے، اور نہ ہی عملی طور پر ایسا کچھ ملتا ہے۔ اور بالفرض محال اگر مل بھی جائے تو بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کی تصدیق اللہ تبارک و تعالی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی عطا کردہ خبروں اور تعلیمات کی کسوٹیوں پر پرکھ کر ہی اپنانا لازم ہے، کیونکہ معاملہ ان پتھروں اور دھاتوں کی مادی تاثیر پر مشتمل باتوں تک ہی محدود نہیں کہ یہ سمجھا جائے کہ دوسری دیگر دوائیوں اور طاقت پہنچانے والی خوراک کی طرح یہ بھی اثر رکھتے ہیں، بلکہ معاملہ تو روحانی تاثیر کا ہے، روحانی اثر کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ تقدیروں پر اثر انداز ہو جانے کا ہے۔ لہٰذا ہم انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کی کسوٹی پر پرکھ کر ان عقائد اور خبروں کی حقیقت کو جانیں گے۔ میں آج کی اس مجلس کے موضوع یعنی پتھروں، ہیرے، موتی، عقیق، زمرد وغیرہ کے اثرات، اس موضوع تک ہی اپنی بات کو مختصر رکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، اس لیے صرف بنیادی معلومات بیان کرنے پر ہی اکتفا کروں گا۔ سامعین کرام، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ جل وعلا کے کلام، اس کی کتاب قرآن کریم، قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب شریف میں ان پتھروں کے بارے میں یا کسی قسم کے پتھر کے بارے میں کوئی ایسی خبر دی ہے کہ وہ انسان کی زندگی پر کسی قسم کا کوئی اثر رکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں صرف 4 مقامات پر ایسے پتھروں میں سے کچھ کا ذکر فرمایا ہے جن پتھروں کو نفع یا نقصان دینے والے یا نقصان سے بچانے والے سمجھا جاتا ہے، اور وہ مقامات درج ذیل ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یعنی حوریں یاقوت اور مونگے ہیں۔ سورۃ الرحمن سورت کا نمبر 55 ہے اور یہ آیت نمبر 22 ہے، اور اسی سورۃ الرحمن کی آیت 58 میں ارشاد فرمایا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اور سورۃ الواقعہ جس سورت کا نمبر 56 ہے اور آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا ہے کأمثال اللؤلؤ المکنون، وہ حوریں چھپے ہوئے موتی کی طرح ہیں۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 23 جس کا میں نے ابھی ذکر کر دیا، اور سورۃ الانسان سورت نمبر 76 آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، اور ان یعنی جنتیوں کے ارد گرد ہمیشہ ایک ہی عمر میں رہنے والے چھوٹی عمر کے لڑکے رہا کریں گے، اگر آپ ان لڑکوں کو دیکھیں تو بکھرے ہوئے موتی سمجھیں۔ توجہ فرمائیے سامعین، ان سبھی آیات مبارکہ میں
جن پتھروں کا ذکر فرمایا گیا ہے ان میں سے کسی کے بارے میں ایسی کوئی خبر نہیں بیان فرمائی گئی کہ یہ پتھر انسان کی دنیاوی زندگی میں یا اخروی یعنی آخرت کی زندگی میں انسان کو کوئی روحانی یا مادی فائدہ یا نقصان پہنچانے کی قدرت یا صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ صرف آخرت میں اہل جنت کو دی جانے والی نعمتوں کے بارے میں کچھ اندازہ کرنے کے لیے ان پتھروں کو تشبیہ یعنی مثال کے طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان آیات شریفہ میں کہیں بھی اشارتاً بھی ایسا کوئی ذکر نہیں جس کی بنا پر ان پتھروں کو انسانی زندگی میں روحانی یا مادی طور پر کسی بھی قسم کا اثر رکھنے والا سمجھا جائے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ مفسر اور قرآن کریم کے شرح کرنے والے اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ کی طرف سے کوئی ایسی خبر دی گئی ہے، اور نہ ہی ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے شاگردوں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف سے ایسی کوئی خبر دی گئی ہے، اور نہ ہی امت کے ائمہ کرام رحمہم اللہ جمیعاً کی طرف سے ان آیات شریفہ کی کوئی ایسی تفسیر بیان ہوئی ہے جس کی بنا پر ان آیات مبارکہ میں مذکور ذکر کیے گئے ہوئے پتھروں یا ان جیسے دوسرے پتھروں یا کسی بھی اور پتھر کے بارے میں یہ سمجھا جا سکے کہ وہ انسانی زندگی میں کسی اثر کے حامل ہوتے ہیں، انسانی زندگی پر کوئی اثر ڈال سکتے ہیں۔ لہٰذا اس قسم کے عقائد کی درستگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں سے کوئی بھی دلیل میسر نہیں ہو پاتی۔ آئیے اب قرآن کریم کے بعد اللہ کے دین کے احکام اور معاملات اور اللہ کی رضا کے مطابق عقائد اپنانے کا دوسرا ذریعہ اور دوسری کسوٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی قولی، فعلی اور تقریری سنت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ جب ہم سنت شریفہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی کوئی ایسی صحیح ثابت شدہ خبر نہیں ملتی جو کچھ خاص پتھروں کو یا کسی بھی پتھر کو انسان کی زندگی میں، انسان کی زندگی پر کسی بھی قسم کے اثر والا بتاتی ہو۔ ایسی روایات یا ایسی احادیث جن میں کسی پتھر کے بارے میں کوئی ایسی خبر ہے کہ وہ پتھر انسان کو کسی قسم کا فائدہ دیتا ہے یا کسی قسم کے نقصان سے بچاتا ہے، وہ ساری کی ساری روایات خود ساختہ، من گھڑت اور جھوٹی ہیں، جن کی حقیقت صدیوں پہلے حدیث شریف کی تحقیق کرنے والے اماموں رحمہم اللہ جمیعاً نے واضح کر دی ہے۔ مثال کے طور پر چند ایک روایات کا ذکر کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ تختموا بالعقیق فإنہ مبارک، عقیق کی انگوٹھی پہنا کرو کیونکہ وہ مبارک ہے۔ امام العقیلی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اس روایت کو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب الموضوعات، وہ کتاب جس میں انہوں نے بہت سی اسی طرح کی جھوٹی خود ساختہ من گھڑت روایت کو جمع کیا اور ان کے بارے میں بتایا کہ یہ جھوٹی روایت ہیں، تو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کیا ہے اس روایت کو جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، اور اس موضوع کے بارے میں ملنے والی ساری ہی روایات میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، یہ امام العقیلی رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی قسم کی روایات جیسے تختموا بالعقیقی فإنہ ینفی الفقر، عقیق کی انگوٹھی پہنا کرو کہ عقیق غربت دور کرتا ہے، تختموا بالعقیقی فإنہ انجح للعمر والیمنى احق بالزینہ، عقیق کی انگوٹھی پہنا کرو کیونکہ عقیق کاموں میں کامیابی والا ہوتا ہے اور دایاں ہاتھ سجاوٹ کا زیادہ حقدار ہے، یعنی انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنو۔ اور یہ بھی کہ من تختم بالعقیقی ونقش علیہ وما توفیقی الا باللہ وفقہ اللہ لکل خیر واحبہ الملکان الموکلان بہ، جس نے عقیق کی انگوٹھی پہنی اور اس پر یہ نقش کیا کہ اور مجھے توفیق دینے والا اللہ ہی ہے، تو ایسا کرنے والے کے لیے اللہ ہر خیر مہیا کر دیتا ہے اور دونوں مقرر فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور چوتھی یہ کہ من تختم بالعتیق
لم یقدی لہ الا باللتی ہی احسن، جس نے عقیق کی انگوٹھی پہنی اس کے لیے صرف وہی فیصلہ کیا جاتا ہے جو بہترین ہوتا ہے۔ پانچویں یہ روایت کہ تختموا بالزمرد فإنہ یسر لا عسر فیہ، زمرد کی انگوٹھی پہنا کرو کہ زمرد آسانیوں والا ہے اور اس میں کوئی تنگی نہیں۔ اور یہ بھی کہ تختموا بالزبرجد فإنہ یسر ولا عسر فیہ، زبرجد کی انگوٹھی پہنا کرو کہ زبرجد آسانیوں والا ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں۔ اور یہ کہ تختموا بالزمرد فإنہ ینفی الفقر، زمرد کی انگوٹھی پہنا کرو کہ زمرد غربت دور کرتا ہے۔ اور اسی قسم کی دوسری روایات جن میں ان پتھروں کے بارے میں نفع نقصان پہنچانے یا نقصان دور کرنے والے ہونے کی خبریں ہیں۔ کوئی ایک روایت بھی سچی نہیں، کوئی ایک روایت بھی حدیث کے طور پر تو کیا ان بزرگوں سے بھی ثابت نہیں ہوتی جن بزرگوں سے یہ منسوب کی جاتی ہیں، جیسا کہ شیعہ اور صوفیہ حضرات اپنے اپنے اماموں اور سلسلوں کے بزرگوں سے اس قسم کی خبریں منسوب کرتے ہیں۔ اور اگر کسی طور یہ خبریں ان اماموں یا بزرگوں رحمہم اللہ جمیعاً سے ثابت بھی ہو جائیں تو بھی یہ خبریں مردود ہیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے ان خبروں کی کوئی تصدیق میسر نہیں، بلکہ یہ خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے خلاف ہیں۔ جی ہاں سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے خلاف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اس کی رحمت میں سے جو کچھ عطا کرتا ہے تو اللہ کے بعد اس رحمت کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس کو اللہ روک لے اسے اللہ کے بعد مخلوق کی طرف بھیجنے والا کوئی نہیں، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورۃ الفاتر نمبر 35 اور آیت نمبر 2۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو سختی میں ڈال دے تو اس سختی کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی بھی اور نہیں، اور اگر اللہ آپ کو خیر دینا چاہے تو اللہ کے فضل کو دور کرنے والا بھی کوئی اور نہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ یونس سورۃ نمبر 10 اور آیت نمبر 107۔ تو میرے سامعین کرام، اللہ جل جلالہ کے ان فرامین کے بعد کسی پتھر یا دھات یا کسی بھی اور مخلوق کو کسی دوسری مخلوق کے لیے کسی مادی ذریعے یا سبب کے بغیر ہی کسی طور کوئی نفع پہنچانے یا کسی نقصان سے بچانے والا سمجھنا سوائے گمراہی اور تباہی کے کچھ اور نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہر ایک مسلمان کو وہ عقائد اپنانے اور وہ عمل کرنے کی ہمت دے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول و نبی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی موافقت پاتے ہوں، وہ عقائد اور اعمال جن پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو اور ہمارے سب کو ہر گمراہی اور شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔